ممن عصاه في النار بعد الإنزال بهذا البعيد المقرب لمن خافه وأحقاه بدار له فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعل له فريقين فمنهم شقي وسعيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اعزام، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے آج ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا اور ایک بہترین پروگرام منعقد ہوا. میں اس پروگرام کے انعقاد پر تمام انتظامیہ کا اور ان طلباء کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا، رب العالمین تمام کو ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرمائے. پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی ہسٹری، اس کے آزادی کے جو ایام ہیں ان کا تعلق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کاوش، جد و جہد سے وابستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 11 لاکھ مربع میل زمین تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کے جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس 13 لاکھ مربع میل زمین تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور ان کے جانے کے وقت مسلمانوں کے پاس 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا. اور ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. اس وقت مسلمانوں کے پاس جب 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کے پاس 35 لاکھ مربع میل زمین تھی. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 40 لاکھ مربع میل زمین تھی. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے امام حسن تشریف لائے اور انہوں نے خلافت کی تمام تر لگام زمام معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپرد کی. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کے پاس 66 لاکھ مربع میل سے زیادہ زمین تھی. اور خلافت آپ کے علم میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. بنو امیہ نے 100 سال حکومت کی ہے. بنو امیہ کے جو تاریخی دور ہے سلطنت کا دور ہے، اسی دور میں غریب بن عبد الملک تشریف لائے اور اس دوروں کے گورنر تھے اور اس کا نام تھا حجاج بن یوسف جو کہ ظالم فاسق فاجر تھے، بہت سارے صحابہ کرام کے قاتل تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک عورت نے لیٹر لکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ میں مسلم عورت رہتی ہوں اور راجہ دار کے ظلم ہم پر ہمیں چکنا چور کر دینے والے ظلم ہم پر بابا کیے جا رہے ہیں. خدا کے لیے آگے بڑھیے، مجھے ظلم و استبداد کی اس بھٹی سے نکال دیجیے. آپ کے ذہن میں ہے محمد بن قاسم جوان سالہ ہندوستان کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں اور باب الاسلام سندھ کے راستے سے داخل ہوئے. 3 سال محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے، 3 سال یہاں گزارے. لوگوں نے اتنی محبت کی ان کے عدل کو دیکھ کے، ان کے انصاف کو دیکھ کے، اسلامی قوانین اور اسلامی پرنسپلز کے لاگو ہونے کو دیکھ کے ہندوستان کے لوگوں نے انہیں معاف کر
फितरत शख्सियत समझ लिया और उनकी पूजा तक करना शुरू कर दी। इतने अमन से और इंसानियत का एहतराम और इंसानियत को जो अजमत का रुतबा उन्होंने दिया, ये कभी माफो पर फितरत शख्सियत नहीं हो सकती है। आपके जहन में है कि इस्लामी हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, मुसलमान को मुसलमान ही के जरिए खरीदा गया, मुसलमान को मुसलमान के साथ गद्दारी करने वाला मुस्लिम ही निकला है। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम को शहीद कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये इक़्तिदार मुसलमानों के पास हिंदुस्तान में रहा। 750 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान से हुक्मरानी करते रहे। मुसलमान 25% थे। अपनी जबान यहाँ लाए और वो फारसी जबान की, अपनी तहजीब, अपना कल्चर और अपनी सकाफत यहाँ लाए और हिंदुस्तान पे हुकूमत की। यहाँ इल्म, यहाँ अदल ऐसा था कि अंग्रेज गवर्नमेंट भी लिखता है कि हिंदुस्तान में कोई साहिब जाहिल नहीं है। हिंदुस्तान में आली तालीम, जिस तालीम को सोसाइटी को जरूरत होती है, वो तालीम यहाँ मौजूद है। नाज़रीन किराम, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का बड़ा ही अजीब और एक तापनाक दौर गुजरा, अंग्रेज ने देखा तो उसने कहा रूए जमीन पर अगर सोने की चिड़िया है तो वो ये हिंदुस्तान है। यही वजह है जब उनका खुफिया बहुत यहाँ आया तो उसने अपने वक्त के वज़ीर आज़म से कहा और हिंदुस्तान के नक्शे पे लाठी रख कर कहा कि ये दुनिया में सोने की चिड़िया है, इसे हासिल कीजिए। अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई, उसने लॉन्च किया हिंदुस्तान में। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1601 में आई और यहाँ 100 साल तक यहाँ मेहनत करती रही। बिला खुलासा दौर आया 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ हुकूमत की। 90 साल ताजिब कामरे ने यहाँ पे हुकूमत की और मुसलमान जब अंग्रेज आए, मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने अंग्रेज को अपने देश से निकालने की कोशिश की और अपने साथ यहाँ के हिंदुओं को लिया, यहाँ के सिखों को लिया, गैर मुस्लिमों को लिया। और मैं आपको अहम बात आपके देश गुजार करना चाहता हूँ, आपको अजीम उलमा है, आपको अजीम उलमा है कि जब भी इस कौम के लिए, जब भी मुसलमानों की आजादी के लिए हिंदुस्तान में तहरीक चली, यहाँ पे पाकिस्तान से पहले भी तो मुसलमान उलमा सबसे अव्वल में नजर आए। हम उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन लोगों ने उलमा से हट की काविशें की। सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान शहीद और इसी तरह बालाकोट के शुहदा और इसी के साथ साथ शराफत अली जैसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए मेहनत की और काविश की। अगर अस्करी जमातें आई तो उलमा ने उनके साथ काम किया और अगर सियासी तहरीकें उठी, जैसे आप तहरीक करके मौलाना देख लें, मौलाना जाफर अली को देख लें, मौलाना शौकत अली को देख लें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देख लें, इन लोगों ने उलमा थे, लेकिन इनके साथ सरदार अहमद खान खैर शहीद को आप देख लें, इन सब के साथ उलमा मैदान में आए, अंग्रेज को निकालने की कोशिशें की। हज़रत गिरामी एक वक्त ऐसा भी आया, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत, 2000 किताबों का मुसन्निफ मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के पास इस हिंदुस्तान में ऐसा खिता होना चाहिए जहाँ अदल हो, जहाँ बैतुल माल हो, उनका अपना दारुल क़ज़ा हो, जहाँ इस्लामी इबादत, मामलात, अखलाकियात को अपने सोसाइटी के अंदर राइज कर सके। इसके लिए उन्होंने सोचा और उसके 2 साल बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काविश की। और आप यकीन जानिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब कदम उठाते हैं तो उनकी पुष्ट पर मौलाना अशरफ अली थानवी है, उनकी पुष्ट पर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी है, उनकी पुष्ट पर अब्दुल हामिद बदीवानी है, उनकी पुष्ट पर बड़े बड़े वक्त के उलमा है। कहने का मकसद ये है कि आजादी का ये सफर यूं ही चलता रहा, उलमा सफर अव्वल मिले, यहाँ तक के अंग्रेज टॉमसन लिखता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हिंदुस्तान में आजादी के लिए जिन उलमा ने मेहनत की, अपनी जान को हथेली में रख के मैदान में उतरे हैं, उन उलमा में से 12,000 उलमा को शहीद किया गया, 6 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ तक के टॉमसन लिखता है बॉम्बे से लाहौर तक दरख्त ऐसा नहीं था कि जिसकी शाखों पे, जिसकी टहनियों पे किसी आलिम, किसी तालिब इल्म, किसी मुसलमान की लाश न लगती हो। यहाँ तक कोई लिखता है एक मरतबा ऐसा हुआ, एक अंग्रेज ने अपनी बीवी से कहा कि मैं आपको एक अजीब तक कर दिखाऊं। कहा क्या कर दिखाओगे? बीवी ने उससे कहा, उसने एक सिलसिला बूढ़े आदमी को सामने लाया और तोप चलाई और उसके जिस्म को छलनी कर दिया। अंग्रेज आज दुनिया
مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ آزادی کا سفر خون کی ندیوں پر تیر کے مسلمانوں نے حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی، اگلی بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کیوں بنا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ یاد رکھیے، ہندوستان والے ہم سے اردو زبان اچھی بولتے ہیں، ہماری ثقافت اور ان کی ثقافت میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا، ہماری زمین اور ان کی زمین میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا، ہماری سیاست اور ان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک بنیادی وجہ تھی، وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس لیے رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کے اقتدار پر انگریز قبضہ اگر ہوا تو اس کے قبضے کو ختم کر کے اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، اور اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہماری ماں بہنوں، ہمارے بچوں بچوں کے، ہمارے بوڑھے جوان، ہر ایک زبان کو یہ ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ایک سوال کیا جاتا ہے، قائد اعظم پاکستان کو کیسے ریاست بنانا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں اسٹیٹ کے لیے کیا خواہشات تھے؟ یاد رکھیے، آپ قائد اعظم کی 20-25 تقاریر پڑھ لیجیے، قائد اعظم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا ملک بنانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان چلتا ہو۔ یہاں تک کہ جب بن گیا پاکستان تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آئین کیا ہو، دستور کیا ہو، قانون کیا ہو، اور آپ نے فرمایا ہمیں قانون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1300 سال پہلے دے کے چلے جا چکے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ پاکستان بنا، خدا کی عجیب شان ہے، جو دن آیا تو کچھ تکوینی فیصلے ایسے تھے۔ پاکستان جس مہینے میں بنا وہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کے سب سے افضل 10 آخری 10 راتیں ہیں، اور ان میں 27ویں کی شب جمعرات کی شب تھی، شب جمعہ تھا۔ شب جمعہ کو، جمعہ کے دن یہ پاکستان وجود میں آیا۔ حضرات گرامی، دنیا روئے زمین پر مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی دھرتی اسلام کے نام پر بنی ہے وہ پاکستان ہے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے، پاک ستان، پاک کہتے ہیں طیبہ کو، ستان کہتے ہیں شہر کو، مدینہ طیبہ، پاکستان بھی ایک پاکیزہ شہر۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی ملک بنا ہے وہ اسلام کے نام پر وہ پاکستان ہے۔ حضرات گرامی، ہماری 3 مائیں ہیں۔ ایک ماں جس نے ہمیں جنم دیا، یہ وہ ماں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تیری جنت۔ آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے۔ نمبر 2، آدمی اپنی مادر علمی سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان جہاں پڑھتا ہے اس کے در و دیوار سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے پرائمری جس اسکول میں پڑھی ہے، جن اساتذہ سے پڑھی ہے، آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک محبت اور ایک ان کے ساتھ بالغانہ عقیدت سامنے آ جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے مادر وطن، ملک سے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 1886 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ باہر سے تشریف لاتے، جیسے ہی مدینے کی در و دیوار پر نظر پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ایک لگاتے، تیز کرتے مدینے کی جانب آ جاتے۔ اور اللہ کا کرم ہے، حضرات گرامی، اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا، اس کی کس خوبی کو بیان کیا جائے۔ یہ ایک طاقت ہے، جب سے ایٹم بنا ہم انڈیا نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ حضرات گرامی، یہ ایسا ملک ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ روس میں جائیں، نوجوان کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، غیر شادی شدہ اور چادر کرنے کی، دوپٹے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کوئی عالم وہاں تقریر کرتا ہے، اسے لکھی ہوئی ملتی ہے، لیکن پاکستان میں مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور اگر یہ بات کروں، پورے ورلڈ کے سب سے بڑے علماء، مضبوط علمی ادارے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑے مدارس پاکستان میں موجود ہیں، اور دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ پاکستان اتنا پیارا پاکستان ہے، اس کی ایک آپ دیکھیں جب سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے سندھ سے، پھر وہ ختم ہوتی ہے، پھر پنجاب سے شروع ہو جاتی ہیں، پنجاب میں ختم ہوتی ہیں، پھر KBK سے شروع ہو جاتی ہیں، KBK میں ختم ہوتی ہیں، پھر بلوچستان سے، پھر سندھ سے شروع ہو جاتی ہیں۔ سبزیاں آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی، موسم آپ دیکھیں رب العالمین نے 4 موسم عطا کیے، پورے زمین پر 2 حصے پانی ہے، ایک
ایک حصہ خشکی ہے، ایک حصہ خشکی پر 7 بر اعظم ہے، اور 7 بر اعظموں میں ایک بر اعظم ایشیا ہے۔ یہ ایشیا دنیا میں 60% آبادی رکھتا ہے، 4 موسم رکھتا ہے، اور پاکستان کے اندر 4 موسم ہے۔ آپ یورپ میں رسنے والوں سے پوچھو، وہ آپ سے کہیں گے ہم سال میں 8 مہینے سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے 4 موسم ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو پھل عطا کیا ہے، پاکستان کا آم ساری دنیا میں آپ کو ملے گا، پاکستان کا پھل پھول آپ کو پوری دنیا میں ملے گا۔ اور چھوڑیے آپ پاکستان میں سواد اور مری کے پھول کو آپ دیکھ لیجیے، پورے کمرے میں پھول اسپرے کی بوتل خالی کر دیجیے، لیکن ایک پھول اگر آپ کمرے میں رکھتے پھول نہیں اٹھے گا۔ پاکستان کو رب العالمین نے معلومات اتنی عطا کی ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ تھر پارٹر کے اندر اتنا کوئلہ موجود ہے کہ اگر اس سے بجلی دی جائے پوری دنیا اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اللہ نے ہمیں پاکستان کے اندر جو نوجوان دیے ہیں، پاکستان میں 60% نوجوان موجود ہیں۔ اس کی حضرات گرامی پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اسلام میں وطن سے محبت ہے لیکن وطن پرستی نہیں ہے۔ وطن پرستی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس ہو، کوئی کام ہو، ہم اس قانون کو اور اس برے کام کی حمایت نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کریں۔ وطن پرستی سے اسلام نے منع کیا، وطن سے محبت سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ عزیز طلباء کرام، جب پاکستان بن گیا اب کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم لوگوں کو اقتدار دے دیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ 4 کام کرنے چاہیے۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، نماز تو ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس معاشرے کے اندر نماز ہوگی وہاں بے حیائی نہیں ہوگی۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، یاد رکھیے پاکستان اور بے حیائی اکٹھے نہیں چل سکتے، پاکستان اور کرپشن لوٹ مار فساد کے اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور دوسرا فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کیجیے، غریبوں کا خیال کیجیے، بے سہاروں کا خیال کیجیے۔ اور تیسری بات فرمایا امر بالمعروف کریں، اور وہاں قوم کے اندر لوگوں میں یہ شعور اجاگر کریں کہ ایسے کام کیجیے۔ یہ امر بالمعروف اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی کہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، نیکی کا کام کرو۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے گناہ کو روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اپنے دل سے اس کو برا جانو، یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو بنانے والے علماء ہیں اور علماء کے ساتھ عوام ہیں، ہم سب کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنے جانیں دی، جنہوں نے مان دیا، جنہوں نے عزت و آبرو کو لٹایا، یہاں تک کہ لکھا ہے جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا ہزاروں مائیں ایسی تھیں جن پر ہندوؤں نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ معاذ اللہ بے حیائی اور زنا کے ارتکاب کا ارادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے خیر خاطر اور اس اپنی عصمت کو بچانے کے خاطر پانی میں چھلانگ لگا دی، اپنے حال کو تباہ کر دیا میرے اور آپ کی بہترین مستقبل کے لیے۔ اس لیے عزیز طلبا، اس ملک کو آگے لے کے ہم نے جانا ہے۔ یہ ملک نعمتوں سے بھرا ہوا، خدا کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اس ملک میں کمی کس چیز کی ہے؟ اس ملک میں کمی تعلیم کی ہے۔ پاکستان میں 41% لوگ تعلیم رکھتے ہیں اور میں سے 13% ایسے ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جانور گھڑی چلنے کو دیتے گئے ہیں۔ پاکستان کے اداروں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بے حیائی اور فحاشی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آئی اور یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، پورا عالم اسلام کی ایک طرف، یہاں تعلیمی ادارے اتنے کم ہیں کہ صرف ایک امریکہ سے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں 30,000 سے زائد یونیورسٹیز ہیں، لیکن پوری اسلامی دنیا کی یونیورسٹیز کی تعداد چند سو ہے، صرف ایک امریکہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے ہم دنیا کی اصلی تعلیم کو حاصل کریں اور ہم دنیا میں دینی علوم کو اپنائیں اور اس کو رواج دیں۔ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ آج پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ یہاں دین ہو، دنیا ہو اور یہاں پر دونوں تعلیمیں ہوں، یہاں کا مسلمان خوشحال رہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے نے غنی
اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا ہے. آپ دعا کیجیے. اور پاکستان کے ویژن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کا ویژن یہی ہے کہ قوم کو بیدار کرنا, ان کے پاس دین ہو, ان کے پاس دنیا ہو, دنیا کے اعلیٰ اداروں میں جا کے یہ انمٹ نقوش چھوڑیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے عزیز طلباء کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق کی اور ان حضرات کو توفیق کی. انہوں نے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. لہٰذا یوم آزادی کے موقع پر ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ہوئی تو آپ نے روزہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی کوئی خوشخبری سنائی جاتی خر ساجدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے. اور 14 اگست کے دن بھی ہمیں نوافل پڑھنا چاہیے, ملک و ملت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. گاجے باجے گانے میوزک موسیقی اور اس کے علاوہ اسراف تبذیر ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے, ہمارے اکابر مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا شبیر احمد عثمانی, علامہ ظفر احمد عثمانی اور دیگر علامہ عبدالحامد بیرایونی, جن حضرات نے اس ملک کے لیے محنتیں کی اور اس ملک کو بنایا, رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے, ان کی قبروں کو گلزار جنت بنا دے. ایک ایک شہید پاکستان کے درجات کو رب العالمین بلند فرمائے اور آئندہ بھی اس ملک کو ہر قسم کی فساد, لوٹ مار, دہشت گردی اور پوری دنیا کا جو پاکستان کے خلاف ایک سوچ اور پاکستان کو ختم کرنے کا جو عزائم ہے, رب العالمین عزائم کو